اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی معروف اور بلند مقام کے حامل صحابی ہیں، جو قاری قرآن بھی تھے اور مفسر قرآن بھی۔ اس عظیم صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں باریک پنڈلیوں والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، تو احد پہاڑ والا پلڑا اٹھ جائے گا اور ابن مسعود کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت ابن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ مکہ کی ایک وادی عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو بھوک اور پیاس محسوس کر رہے تھے۔ جب ان سے دودھ مانگا تو انہوں نے کہا، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بکریاں مالک کی ہیں اور میں تو صرف امین ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہمیں بتاؤ جو شیردار نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کو سہلایا تو وہ معجزانہ طور پر دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکال کر خود بھی پیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کو بھی پلایا۔ یہ در حقیقت ایک عظیم معجزہ تھا جسے دیکھ کر ابن مسعود کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بھی اس کلام کی تعلیم سے بہرہ مند فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت و محبت سے فرمایا، انکا غلام معلم، بلا شبہ تم پہلے ہی پڑھے لکھے نوجوان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت و امانت کی تعریف کے طور پر تھا۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کی باقی کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ آج تک سائنس اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر سکی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس نے ان حقائق کا اعتراف کر کے ان کے لیے کچھ نام تجویز کر دیے ہیں، لیکن سائنس آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ حقیقت کیا ہے۔ ان حقائق کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی تسلیم کرنے میں سائنسدان کو تعامل ہے۔ سائنس کو ادراک کے وہ ذرائع حاصل نہیں ہوئے جن کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ کر سکیں۔ خود سچے خوابوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرائڈ جو ہر روحانی قوت کا بڑی شدت سے انکار کرتا ہے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ خواب کے ذریعے ہمیں مستقبل کی تاریکیوں میں ہونے والے واقعات کا اشارہ کیسے مل جاتا ہے، پھر طویل عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ اشارہ واقع کی صورت تیار کر لیتا ہے اور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کے ان خفیہ احساسات کا ہے جن کا ابھی تک وہ کوئی نام بھی تجویز نہیں کر سکے۔ بعض اوقات انسان کے محسوس کرنے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، یا اس کے بعد یہ متوقع امر کسی نہ کسی صورت میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہٹ درمی انسان محض بے تکلفی میں نامعلوم حقائق کا انکار کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ سائنس کی رسائی ابھی تک ایسے وسائل تک نہیں ہو سکی جن کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام خرافات کو بے چوں چرا مانتا چلا جائے، ہر فسانے پر ایمان لاتا چلا جائے، بلکہ صحیح اور معتدل روش یہ ہے کہ ایسے نامعلوم حقائق کے بارے میں انسان ایک لچکدار اور معتدل موقف اختیار کرے۔ نہ تو وہ 100% ان کا انکار کرنا درست ہے، نہ ہی بے چوں چرا تسلیم کر لینا معقول ہے۔ اس درمیانی روش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو علم و ادراک کے جو ابتدائی ذرائع اس وقت حاصل ہیں وہ ان میں انسان مزید ترقی کرے گا تو اس کے لیے ایسے حقائق کا معلوم کر لینا ممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کا علم محدود ہے اور بعض حقائق ایسے بھی ہیں جو اس کے خیط و ادراک سے باہر ہیں۔ اسے اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے اور نامعلوم حقائق کو بھی کچھ لحاظ رکھنا چاہیے۔ جادوگری کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شیاطین کی جانب سے جو القاء بد کردار لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی فوق الادراک امور میں ہے۔ اس کی متعدد شکلوں میں سے ایک یہ ہے کہ جادوگر انسان کے خواص اور خیالات پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتا ہے اور کبھی اس کا اثر ٹھوس چیزوں پر، اجسام پر ہوتا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں فرعون کے جادوگروں کی جس سحر کاری کا ذکر ہے وہ محض نظر بندی اور نظر فریبی ہی ہے، حقیقت میں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ان کی جادوگری کی وجہ سے ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنی جادوگری کے ایسے اثرات استعمال کر کے میاں بیوی اور دوست کی تفریق
ڈالتے ہوں، کیونکہ جب انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو اس انفعال کی مطابقت میں اس سے بعض حرکات سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ وسائل و اسباب اور ان کے نتائج سلسلے میں اللہ کے اذان کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قدرتی طور پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کون تھے اور تاریخ کے اس دور میں وہ بابل میں گزرے ہیں۔ اس سوال کی تشریح قرآن نے اس لیے ضروری نہیں سمجھی کہ ان فرشتوں کا قصہ یہودیوں کے درمیان عام طور پر معروف تھا۔ جب قرآن کریم نے انہیں یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کئی ایسے واقعات جو اس وقت قرآن کریم کے مخاطبین کے ہاں معروف ہیں انہیں قرآن کریم نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد صرف اشارے ہی سے پورا ہو جاتا تھا اور قصہ گوئی قرآن کے پیش نظر ضروری نہیں۔ فی الحال قرآن میں ہم وہ تمام تفصیلات اور روایات درج کرنا نہیں چاہتے جو ان فرشتوں کے بارے میں مشہور تھیں، کیونکہ تفاسیر میں ان کے ہاں جو مواد پایا جاتا ہے یا جو روایات مقول ہیں ان میں کوئی روایت کا نہیں ہے۔ انسانیت اپنی طویل ترین تاریخ متعدد آزمائشوں اور ابتلاؤں سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ یہ آزمائشیں اور ابتلائیں مختلف ادوار میں انسانیت کی ذہنی سطح اور اس وقت کے ماحول کی مناسبت سے مختلف نوعیت اختیار کرتی رہی ہیں۔ یہ آزمائش اگر اس کسی وقت فرشتوں کی صورت میں یا وہ فرشتے سیرت انسانوں کی صورت میں آئی ہیں تو یہ کوئی تعجب انگیز اور انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ انسانیت پر جو آزمائشیں آتی رہی ہیں وہ کئی قسم کی عجیب و غریب اور خارق العادات بھی ہوتی رہی ہیں، بالخصوص اس دور میں جبکہ انسانیت فکر و ادراک کی دنیا میں ترقی کی ابتدائی منازل طے کر رہی تھی، وہم و جہالت کی تاریک راتوں میں سماوا روشنی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ان آیات میں جو محکم اور واضح ہدایات دی گئی ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ اگر کوئی چیز متشابہ اور ناقابل فہم ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص اب جب کہ ہم اس ماحول سے بہت نکلے جا چکے ہیں جہاں ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ بس ہمارے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ بنی اسرائیل جادوگری دوسری موہوم اللہ یعنی باتوں کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سچی اور یقینی ہدایات کو پس پش ڈال دیا تھا، اور یہ کہ عمل سحر ایک کفری عمل ہے، اور جو لوگ ایسے عمل کریں ان کے لیے دار آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور وہ ان تمام بھلائیوں خیرات سے محروم ہو جائیں گے ان کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کی گئی ہیں۔ یہاں پر ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔